نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کروں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، دوسری چیز جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، تیسری چیز ظاہر اور باطن کے فتنے سے پناہ مانگو، اور چوتھی چیز دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نجار کے کسی باغ سے گزر ہو رہا تھا، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ جس خچر پر سوار تھے وہ خچر بدک گیا، اچھلنے لگا، تو قریب تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر خچر کو پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں 5 یا 6 قبریں ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ ان قبروں کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ یہ کب فوت ہوئے ہیں، کس حالت میں فوت ہوئے؟ تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مرے ہیں اور کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرمانے لگے کہ دیکھو قبر کا مقام یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ قبر میں اس امت کے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، اگر وہ اس اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو وہ قبر ان کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ مجھے ان قبروں کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ سنوایا گیا ہے، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ عذاب سنائے کہ یہ مردے کیسے چیخ اور چلا رہے ہیں، قبروں میں کیسے رو رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ، اور وہ چیختے ہیں۔ تو فرمایا لیکن میں دعا اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنوا دیتا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے وہ خچر بدک گیا۔ ڈرنے کی وجہ سے وہ ایسے ہلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے پیارے صحابہ سب عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو سب صحابہ کرام نے کہا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل پر اگر کامیابی ہو گئی تو آخرت کی منزلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا کسی قبر پر جاتے تو بہت روتے، اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور دوسرے حضرات ان سے پوچھتے حضرت کہ آپ جہنم کا تذکرہ سن کر تو اتنا نہیں روتے، لیکن جب بھی کوئی قبر کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں آپ بہت روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان فرماتے کہ دیکھو یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے ہم سلامتی سے گزر گئے تو باقی منزلوں سے بھی ہم سلامتی سے گزر جائیں گے جو آخرت کی منزلیں ہیں، اور اگر یہاں پھنس گئے بالفرض یہاں پر عذاب میں مبتلا ہو گئے تو باقی منزلوں میں بھی ہمارے لیے پھر نکلنا مشکل ہو جائے، اس لیے مجھے یہاں بڑا ڈر اور خوف آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ دعا سکھلائی کہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کو معمول بنائیں اپنی دعا کا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز
جہنم کے عذاب سے پناہ اور ظاہر اور باطن کے فتنوں سے پناہ، اس کو ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔